الذي لم يزل عالما كبيرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وعلى آله وصحبه كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب صدق الله العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين والقلوب الأجمين إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں التجا ہے خالق کریم جمعۃ المبارک کی ہم سب کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حاضرین معظم، یہ مبارک ایام سفر شریف کے ہیں جس کو اللہ رب العزت نے وہ فضیلت، عظمت اور توقیر عطا فرمائی کہ زمانہ جاہلیت میں جس مہینے سے نفرت کی جاتی تھی، جس مہینے کو بلاؤں اور آفتوں کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا کہ اس مہینے میں بیماریاں نازل ہوتی ہیں، اس مہینے میں مصیبتیں آتی ہیں، اس مہینے میں فلاں چیز آتی ہے، اس مہینے میں عذاب آتا ہے، یہ مہینہ نحوست والا ہے، منوس ہے۔ جب پیغمبر اسلام محسن انسانیت آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے اپنی آمد اور اپنی بعثت مبارکہ کا مقصد یہ بیان فرمایا کہ میں ان طرح طرح کی چیزوں کو جن کا اسلام سے، اسلام کی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں انہیں مٹانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کوئی دن بھی منحوس نہیں ہوتا، کوئی مہینہ، کوئی گھڑی، کوئی پل، کوئی سیکنڈ جو ہے وہ نحوست والا نہیں ہوتا۔ پھر صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی نحوست کے آثار دیکھے، بندہ یہ دیکھے کہ یہ کس چیز کی وجہ سے ہے، میرے آقا نے یہ فرمایا تم دنوں کو تو کہتے ہو، مہینوں کو کہتے ہو، ایام کو کہتے ہو، تم اپنے اعمال کو کیوں نہیں دیکھتے؟ جب بندہ اپنے اعمال کی طرف نظر ڈالے، اپنے اعمال کو دیکھے، جس کے اعمال ہی اللہ کے قانون کے خلاف ہو، محمد عربی کی شریعت کے خلاف ہو، اس کا ہر دن منحوس ہے، اس کی ہر رات نحوست والی ہے۔ اب جس کا دن بھی اللہ کی محبت سے آباد، جس کی رات بھی اللہ کی یاد سے بیدار، جس کی خلوت و جلوت بھی اللہ کی محبت سے آراستہ، اس کا دن بھی بے مثال، اس کی رات بھی لازوال۔ اور اسلام ان جو ہے باطل نظریات کا رد کرتا ہے کہ جو ہمیں اسلام کے ایام سے پہلے ملتے ہیں کہ سفر کو منحوس سمجھا جاتا تھا، اس میں لوگ سفر نہیں کرتے تھے، گھروں سے نہیں نکلتے تھے۔ میرے آقا مدینے والے نے یہ بتا دیا کہ جو اسلام کا ماننے والا ہوگا، جس کا شیوا یہ ہوگا، جس کی محبت کا عالم یہ ہوگا، اسے توکل ہوگا تو خدا کی ذات پر ہوگا۔ وہ قدم اٹھائے گا، اللہ کی رحمت کاملہ کے سہارے قدم اٹھائے گا۔ ادھر وہ اللہ کی رحمت کو پکارے گا، اللہ کی رحمت اس کا استقبال کرے گی۔ ادھر وہ زمین پر اللہ رب العزت کا ذکر کرے گا، عرش مولا پر اللہ اس کا چرچا کرے گا۔ تو یہ فضیلت ہے، یہ عظمت ہے اللہ کے ان پاک بندوں کی جن کی صبح اور شامیں اللہ کی محبت سے مزین ہے، جن کا دل اللہ کے انوار سے، اللہ کے ذکر کی صورت میں ایسا بیدار رہتا ہے، ایسا بیدار رہتا ہے کہ جب ان کی روح بدن سے پرواز بھی کر جائے دل پھر بھی زندہ رہتا ہے۔ اور یہ مقام عارفان حق کا ہے، یہ مقام اللہ کے ان بندوں کا ہے۔ اور پھر حدیث قدسی میں، حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جو فرمان خدا کا ہو، ادا بازبان مصطفیٰ ہو۔ اللہ رب العزت نے حدیث قدسی میں یہ ارشاد فرمایا من عاد لی ولیا فقد اذنتہ بالحرب۔ اے لوگوں غور سے سن لو، جو میرے ولی کے ساتھ، میرے نیک بندے کے ساتھ، میرے مرد کامل کے ساتھ جو بندہ دشمنی رکھتا ہے میں اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اب غور طلب بات یہ ہے، حدیث قدسی کے الفاظ کو دیکھیے،
کلمات طیبات کو دیکھیے، رب العالمین یہ فرما رہا ہے کہ تم دشمنی میرے بندے سے کرتے ہو، میں اللہ سے تم دشمنی کرتے ہو، اس لیے کہ تم دشمنی میرے بندے سے کرتے ہو جو میں نے عظمت، جو طہارت، جو فضیلت، جو تقوی اسے عطا کیا ہے، اس سے دشمنی رکھتے ہو۔ اب میں بھی تم سے علل اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اب امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے یہ نقطہ اخذ کیا کہ جس بندے سے اللہ اعلان جنگ کرے اس کی تباہی میں کون سی کمی رہ جاتی ہے۔ اب اللہ نے اپنے بندے کی طہارت کو، اپنے نیک بندے کی فضیلت کو بیان کیا کہ جو میرا ہو گیا میں اس کا ہو گیا، جو میرا ہو گیا ارض و سما اس کے ہو گئے، جو میرا ہو گیا زمین و آسمان اس کے ہو گئے، جو میرا ہو گیا عرش و فرش کی ساری نعمتیں اسی کی ہو گئی، جو میرا ہو گیا کوثر و تسنیم کی ساری بہاریں اسی کی ہو گئی۔ میں اللہ ہو کر یہ اعلان کرتا ہوں من عادلی ولیًا فقد ظننتہ بالحرب، ادھر تم میرے بندے سے بغض رکھو گے میں اللہ تمہیں تاہو برباد کر دوں گا، ایسا تاہو برباد کروں گا کہ آنے والی نسلوں میں بھی تمہارا نام نشان عبرت کے طور پر لیا جائے گا۔ اور مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اسی مقام کی منظر کشی فرمائی۔ آپ یہ فرماتے ہیں بندگان خاص اللہ من غیوبی وَذَرُوهُمْ هُمْ جَوَاسِسُ الْقُلُوبِ، اے لوگوں تمہیں کیا پتا یہ اللہ کے نیک بندے ایسے بندے ہیں جو دو عالم کی خبر رکھتے ہیں، تو ان کی بارگاہ میں بیٹھ، اپنی زبان کو بھی قابو میں رکھ، اپنے دل کو بھی قابو میں رکھ، اس لیے کہ یہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں۔ علامہ اقبال نے اسی مقام کو بیان کیا، کوئی سمجھے تو کیا سمجھے، کوئی جانے تو کیا جانے، دو عالم کی خبر رکھتا ہے دیوانہ محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ غوثیہ قادریہ مصطفیہ۔ اور یہ محبت کا مقام ایسے ہی نہیں ملتا، اور حب پاکہ آپ دیکھیے کہ ایسی عظیم نعمت ہے۔ اور پھر حضرت سعدی شیرازی نے بھی یہ بیان فرمایا، حب پاکہ کلید جنت است، دشمن عیشا سزائے لعنت است۔ آپ یہ فرماتے ہیں جو اللہ کے پاک لوگوں کی محبت ہے یہ جنت کی کنجی ہے، جنت کی چابی ہے، اس کے ذریعے جنت کا دروازہ کھلے گا۔ جو ان کا دشمن ہے وہ رحمت کا حقدار نہیں، وہ لعنت کا حقدار ہے۔ اس لیے خوش نصیب ہے وہ بندہ جس کے دل میں اہل اللہ کی تعظیم ہے، جس کے دل میں اللہ کے ولیوں کی محبت ہے۔ یہ ایسا عظیم شیوا ہے۔ اور آپ بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ کو دیکھیے، یہاں پر کوئی نبی تشریف نہیں لائے، کوئی رسول جلوہ گر نہیں ہوئے، یہاں پر اگر دین پھیلا ہے اولیاء کرام کے فیض سے پھیلا ہے۔ ان اللہ کے ولیوں نے گھر گھر میں توحید کا نور عام کیا، سنت کا منشور دیا، قریہ قریہ بستی بستی ان لوگوں نے یہ بتا دیا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، جو اللہ رب العزت مالک کل ہے، جو خالق کائنات ہے۔ اور یاد رکھ لیجئے کہ نبیوں کے اور رسولوں کے مشن کے وارث اور امین اگر کوئی ہستیاں ہیں وہ اہل اللہ کی ہستیاں ہیں، وہ اللہ کے پاک ولیوں کی ہستیاں ہیں۔ اور یہ بر صغیر پاک و ہند کا خطہ ایسا عظیم خطہ ہے، سید ہجویر مخدوم مرکز او پیر سنجر راہ حرم، خاک پنجاب از دمے او زندہ گشت، صبح ماز مہرے او تابندہ گشت۔ علامہ اقبال آپ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ وہ سرزمین ہے، یہ وہ خطہ ہے، یہ وہ قرہ ارضی ہے، یہاں پر حضرت داتا گنج بخش نے اپنی محبت کا جام ایسا عام کیا، جو بھی آپ کی بارگاہ میں آتا فیض پاتا، چولی بھر کے جاتا، لبوں پر کلمہ طیبہ جاری ہوتا۔ یہ آپ کی محبت کا کیسا فیض ہے۔ پھر آپ یہ فرماتے ہیں کہ آپ کی جو مرکز انور ہے کوئی معمولی بارگاہ نہیں، یہ سلطان الہند معین الدین چشتی کی آپ کے وسیلے سے آپ نے جب اللہ کی بارگاہ میں اپنے مناجات پیش کیے تو بے ساختہ آپ کی زبان پر یہ جاری ہو گیا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کی سارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ اور پھر آپ نے یہ فرمایا خاک پنجاب از دمے او زندہ گشت، صبح ماز مہرے او تابندہ گشت۔
پنجاب کی خاک کا ذرہ ذرہ اگر روشن ہے وہ داتا گنج بخش کے فیض سے روشن ہے. ایسے روشن جیسے رات گزر جاتی ہے سورج طلوع ہوتا ہے پوری زمین روشن ہو جاتی ہے. تو یہ اللہ کے ولیوں کا فیض ہے. اور حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ آپ کا فیض, آپ کی محبت کا فیض, آپ کی نسبت کا فیض, آپ کے مشن کا فیض اس طرح سے دیکھیے کہ آپ نے وحدت کا شعور دیا, سنت کا نور دیا, جامع طہور دیا, جذبہ مستور دیا, دوام حضور دیا. آپ نے اپنی بارگاہ میں آنے والوں کو یہی پیغام دیا, تیری جدا پسند میری جدا پسند, تجھ کو خودی پسند مجھ کو خدا پسند. نعرہ تکبیر. داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ سے محبت تو رکھتے ہیں. آپ کی سیرت طیبہ کا تقاضا یہ ہے, آپ کشف المحجوب میں یہ فرماتے ہیں کہ ولایت اور تکبر اور خود پسندی یہ دو مضاد چیزیں ہیں. جہاں پر خود پسندی ہوگی تکبر ہوگا وہاں پر ولایت نہیں ہوگی, جہاں پر ولایت ہوگی وہاں پر خود پسندی نہیں ہوگی. پھر حضور غوث پاک نے بھی اسی بات کو مقدم جانا. آپ نے یہ فرمایا یا غلام وجہد ان یکون بیتک مالی بادی وقلبک برب العبادی. اور پھر آپ نے یہ فرمایا ثم قال لی یا غوث الاعظم. آپ مزید یہ بیان کرتے ہیں جو الہام اللہ رب العزت نے میرے قلب اطہر پر وارد کیے اس میں آپ نے یہ بھی نقل کیا, آپ یہ بھی لکھتے ہیں کہ تکبر جو ہے یہ ظلمت کا سرچشمہ ہے, جو عاجزی جو ہے وہ نورانیت کا سرچشمہ ہے. اور آپ نے یہ فرمایا ثم قال لی یا غوث الاعظم العجب, آپ یہ فرماتے ہیں منبع الظلماتی اور العجز منبع الانواری کہ یہ عاجزی اور انکساری جو ہے ایسا عظیم شیبہ ہے جو بندہ اس کو اپنا لیتا ہے وہ درویش کامل بن جاتا ہے. کسی نے آپ سے یہ پوچھا کہ صوفی کی پہچان کیا ہے, آپ مرد درویش کو دیکھنا ہو کیسے پہچانے؟ آپ نے یہ فرمایا کامل صوفی وہ ہے جس کے ایک ہاتھ میں کتاب اللہ ہو دوسرے ہاتھ میں سنت مصطفیٰ ہو. یعنی یہ دو چیزیں لازم و ملزوم ہیں. اسی لیے اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کی صفات جمیلہ کو یہ بیان کیا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض کہ جو میرے بندے ہیں جو رحمان کے بندے ہیں جب بھی وہ زمین پر چلتے ہیں ایسے چلتے ہیں کہ ان کے دیکھنے سے مخلوق خدا فیض کا وہ چشمہ لوٹتی ہے کہ جو بھی ان کو دیکھ لیتا ہے اگر غیر مسلم ہوتا ہے اللہ دولت ایمان عطا فرما دیتا ہے. تو یہ اس محبت کا فیض ہے, یہ اس کامل اکمل اور مکمل ترین ضابطہ حیات کا نور ہمارے پاس موجود ہے جو آج ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ان اللہ کے نیک بندوں کی سیرت طیبہ پر عمل کیا جائے, ان کی محبت کا نور اپنے قلب و نظر میں پیدا کیا جائے. حضرت سیدنا داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ آپ کا یہ معمول مبارک تھا اور آپ خود یہ فرماتے ہیں کہ پوری کائنات جو ہے وہ مجھے گنج بخش کہتی ہے, میری اوقات دیا ہے, میرے پاس کیا ہے, میرے پاس تو کچھ بھی نہیں, میں تو اپنے پاس کسی بھی چیز کی ملکیت نہیں رکھتا, یہ تو اس داتا کا کرم ہے کہ جس نے مجھے گنج بخش بنا دیا, جس نے مجھے کونین کی ساری نعمتیں عطا فرما دی. گویا یہ اللہ کے ولی عاجزی اور انکساری کا ایسا پیکر ہوتے ہیں, ایسا نمونہ ہوتے ہیں, اور یہی وہ عاجزی اور انکساری ہے کہ حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ سوال ہوا کہ آپ نے بڑے بڑے باز و نصیحت فرمائے, آپ نے اپنے مواعظ حسنہ کے ساتھ لوگوں کو فیض یاب کیا, بامراد کیا, آپ یہ بتائیے کہ طریقت کی جان کیا ہے اور شریعت کی تعلیمات کا خلاصہ کیا ہے؟ آپ نے یہ فرمایا کہ طریقت کی جان اپنے آپ کو مٹا دینا ہے اور شریعت کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے اپنا آپ پیش نہیں کرنا, اپنے آپ کو مٹا کر سب کچھ رب العالمین کے سپرد کرنا. جب تم اپنے آپ کو اپنے مالک کے حوالے کر دو گے اللہ بھی تمہیں قبول کر دے گا. تو یہ طریقت کا نچوڑ یہ شریعت مطہرہ کی تعلیمات کا خلاصہ ہے کہ اللہ کا جو ولی ہوتا ہے کبھی بھی خود پسند نہیں ہوتا, خدا پسند ہوتا ہے. اس کی نگاہ زمین و آسمان کی نعمتوں پر نہیں ہوتی بلکہ نعمتیں تخلیق کرنے والے رب کی ذات پر ہوتی ہے. جب بندہ مومن کا یہ نظریہ بن جائے, یہ مشن بن جائے, جب یہ وتیرہ بن جائے, پھر اللہ اسے مقام یہ عطا کرتا ہے, ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ,
غالب و کار آفرین، کار کشا کار ساز، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر۔ نعرہ تکبیر۔ اور حضرت مولا کائنات امام الاولیاء حضرت مولا علی پاک آپ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے کی اگر پہچان کرنی ہو، اگر نشانی دیکھنی ہو، جس کی صحبت میں بیٹھ کر، جس کی مائیت میں بیٹھ کر تمہیں اللہ کے ذکر کی خوشبو آئے، اللہ کی محبت کی انوار نظر آئے، اللہ کی محبت کی جھلک نظر آئے، وہی مرد کامل ہے۔ جس کی بارگاہ میں تمہیں یہ نعمتیں نظر نہ آئے، سمجھو وہ کاملیت کے شرف سے محروم ہے۔ اللہ کے ولی کی پہچان یہ ہے، بیٹھا وہ فرش زمین پر ہوتا ہے، جو فیض لینے والے آتے ہیں ان کا ہاتھ پکڑ کر عرش بری پر لے جاتا ہے، اور یہ مقام ان لوگوں کو ملتا ہے۔ اسی لیے حضور غوث پاک نے یہ فرمایا، اِنَّا عَيْنِي فِي اللَّوحِ الْمَحْفُوظِ، اے لوگوں بظاہر عبد القادر جیلانی تمہارے سامنے ہوتا ہے، میری نگاہ لوح محفوظ کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ وہ مقام ہے، یہ وہ شرف ہے، یہ وہ خاصہ ہے جس مقام پر آج حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ آپ کی مسجد پاک ہے۔ آپ نے وہاں پر قدم رنجہ فرمانے کے بعد مسجد تعمیر فرمائی۔ جب لاہور کے نام نہاد علماء کو پتہ چلا، جو کہ ظاہری علم تو رکھتے تھے لیکن باطنی طور پر اللہ کے ولیوں سے بغض، عناد اور دشمنی رکھتے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ آج علی حجویری نے مسجد تو بنا دی ہے لیکن کعبے کی سمت کا جو تعین ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ نے سب کو پیغام بھیجا کہ کل ظہر کی نماز جو ہے آپ یہاں پر تشریف لائیں۔ جب سب کو آپ نے اکٹھا کر لیا، مصلی امامت پر آپ رونق افروز ہوئے۔ جب آپ نے اللہ اکبر کی صدا لگائی، پیچھے جتنے بھی لوگ کھڑے تھے سب کو یوں محسوس ہوا کہ آج وہ داتا گنج بخش کی اقتداء میں بیت اللہ کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں۔ سب کو بیت اللہ سامنے نظر آ گیا۔ اور ایسا کیوں نہ ہو کہ جب اللہ کا ولی نگاہ فیض اٹھائے تو گھر بیٹھے بٹھائے بیت اللہ دکھا سکتا ہے۔ حضرت رابعہ بصری آپ یہ فرماتی ہیں کہ یہ اللہ کے ولیوں کی طاقت ہے، یہ قوت ہے، کسی کو چاہیں تو گھر بیٹھے بٹھائے بیت اللہ دکھا سکتے ہیں، اگر کسی کو چاہیں بیت اللہ شریف میں طلب کروا کے وہاں پر نواز سکتے ہیں۔ یہ تو ان کے نوازنے کا انداز ہے، کرم فرمانے کا انداز ہے، اس لیے کہ یہ شرف صرف خاص لوگوں کا ہے، ہر کوئی اس حقیقت کو نہیں سمجھ سکتا، اس لیے کہ انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، جو امی لقب ہو وہ پڑھائے نہیں جاتے، ہر ایک کے حصے میں نہیں دیدار کسی کا، ابو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے۔ یہ تو کوئی دیکھنے والی نظر ہو، دیکھنے والا صدیق اکبر ہو تو اسے محمد عربی میں خدا نظر آتا ہے، اگر لینے والا بلال حبشی ہو، سہیب رومی ہو، وہ جھولی ادھر پھیلاتا ہے، اللہ اسے وہاں پر نواز دیتا ہے۔ تو یہ لینے کا قرینہ ہونا چاہیے، مانگنے کا سلیقہ ہونا چاہیے۔ تو یہ وہ شرف ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے مقبولان خدا بندی کو عطا فرمایا ہے۔ اس لیے کامل محبت، کامل نسبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی سیرت طیبہ پر پوری طرح سے عمل کرتے ہوئے اپنے لیے منشور حیات کو وضع کیا جائے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ کے نیک بندوں کی بارگاہ میں تم بیٹھو، اس وقت تم حصول خیر و برکت کے لیے فیض کے طلب کی نیت لے کر جاؤ، اگر وہ اللہ کا کامل ولی ہوگا، جب تم واپس جاؤ گے تیرے دل کا کونا کونا اللہ کی محبت کے نور سے روشن ہوگا، جب واپس جاؤ گے منبع انوار و تجلیات بن کر جاؤ گے۔ پھر آپ نے یہ فرمایا کہ اگر اللہ مجھے توفیق دے، اگر اللہ مجھے یہ بساط دے، میں یہ چاہتا ہوں پوری کائنات میں ہر طرف خدا تعالیٰ کی محبت و معرفت کے ایسے جلوے ہوں، ہر کوئی جدھر بھی آنکھ اٹھائے محمد عربی کا فیض نظر آئے، ہر کوئی جدھر بھی آنکھ اٹھائے میرے آقا محمد عربی کے برکات کے ثمرات نظر آئے۔ تو یہ شرف ہے، یہ خصوصیت ہے اللہ کے ولیوں کا کہ جنہوں نے اپنی ساری حیات طیبہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کا فیض اس طرح سے تقسیم کیا کہ انہوں نے ہمیشہ اللہ کی کتاب قرآن حکیم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطالعہ کے ساتھ
پاسداری کا وہ رشتہ قائم کرنے کا سبق دیا۔ آج کے دور میں یہ بڑی ضرورت ہے کہ ہم اپنے دلوں میں وہ محبت پیدا کریں، وہ عقیدت کا ربط پیدا کریں۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ آپ یہ فرمایا کرتے تھے، مجھے کائنات میں جو بھی مقام ملا اپنے مرشد کامل کا صدقہ ملا۔ اللہ نے مجھے جو بھی نوازا، جتنا بھی نوازا، مرشد کامل کے لطف و کرم کا صدقہ ایسا نوازا کہ میں جب اپنے پیر کی بارگاہ میں حاضر ہوا، جب انہوں نے مجھے لاہور میں جانے کا حکم دیا، میں نے یہ التجا کی، حضور وہاں پر تو مجھے کوئی جانتا نہیں ہے، میں وہاں پر کیسے جاؤں گا، وہ تو نئی جگہ ہے، نیا علاقہ ہے۔ اس وقت میرے مرشد کامل نے یہ فرمایا، اے علی ہجویری، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ میں نے عرض کی، حضور آپ فرمائیے تو صحیح۔ اس وقت میرے مرشد کامل نے یہ فرمایا، جاؤ وہاں پر جاؤ، اس جگہ کو آباد کرو، قیامت تک کے لیے اس شہر کی پہچان ہوگی تو تیرے نام کی برکت سے۔ اب آپ خود فیصلہ فرمائے کہ اتنا عرصہ گزر گیا، کتنے 100 سال گزر گئے، لیکن آج بھی لاہور کی پہچان ہے تو داتا گنج بخش کے حوالہ سے ہے۔ تو یہ کرامت ہے حضرت داتا گنج بخش کی، اور آپ یہ فرماتے ہیں کہ یہ میرے مرشد کامل کا حکم تھا، حالانکہ یہ میں نے ظاہری طور پر دیکھا، مجھے اس میں کوئی نفع نظر نہیں آیا کہ اپنے گھر کو سب کچھ چھوڑ کر جا رہا ہوں، میرا سب کچھ رہنا سہنا اسی مقام پر ہے، میں اس خطے کو چھوڑ رہا ہوں، لیکن میں نے مرشد کامل کے حکم کو مقدم جانا، آپ کے حکم پر لبیک کہا۔ آج اللہ نے مجھے وہ نوازا کہ ساری دنیا مجھے گنج بخش کہہ رہی ہے۔ تو یہ فیض ہے مرشد کامل کی محبت کا، جو سچے دل کے ساتھ اپنے مرشد کامل کے جس کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے ہوتے ہیں اس کی ذات میں فنا ہو جاتے ہیں، اللہ بھی قبول فرما لیتا ہے۔ اس لیے ہم خوش نصیب ہیں، حضور قبلہ عالم مرشد کامل پیر سید محمد مصطفیٰ شاہ گیلانی قادری المعروف حضرت پیران پیر کوٹرہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کے خاتم اور غلام ہیں۔ اس لیے ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ آپ کی محبتوں کا، آپ کی عقیدتوں کا واسطہ اللہ رب العزت کے دربار میں پیش کرتے ہوئے اپنے لیے توبہ استغفار کریں، نجات کا ذریعہ تلاش کریں۔ اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں التجا ہے، خالق کریم ہم سب کو حضور کی بلائے عالم مرشد کامل کا صدقہ ہم سب کی توبہ قبول فرمائے، ہم سب کے تمام گناہ معاف فرمائے، ہم سب کو اللہ اپنا قرب عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔